ان کیڑوں کی تو کوئی حیثیت نہیں، ان کا باپ اسرائیل مل کر غزہ کو کچھ نہیں کر سکا قتل کرنے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ سن لیجئے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو۔ ان کیڑوں کی تو کوئی حیثیت نہیں، ان کا باپ اسرائیل مل کر غزہ کو کچھ نہیں کر سکا۔ قتل کرنے کا مطلب فنا کرنا نہیں ہوتا۔ اسرائیل جیسی ظالم طاقت جس کے پاس سپر پاور طاقتیں پیٹروٹ میزائل بھی ہیں، دادا امریکہ ساتھ میں کھڑا ہوا ہے، یورپی یونین ساتھ میں کھڑی ہے اور نہتے کنکریاں لے کر کھڑے ہونے والے بچوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایک دو نہیں 10,000 سے زیادہ قتل بھی کر ڈالے، بچوں کو مار بھی دیا، لیکن پیٹ نہیں بھرا، ڈر ختم ہی نہیں ہوا۔ اللہ وہ ڈر ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ ہزاروں کو قتل تو کر لیا لیکن رات کی نیند اور چین ابھی بھی بیکار ہے، غارت ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہے اس بات کا کہ ان میں ایک بھی زندہ باقی رہ گیا تو کل کا وہ صلاح الدین بن سکتا ہے۔ کیا بات، تاریخ دہرائی جا سکتی ہے۔ بے شک تمہارے علاقوں کو اکھاڑ پھینکنے اور اس کو بے گھر کرنے کی ایک ہی سازش ہوتی ہے کہ یہ غلامان امت محمدیہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت میں کوئی شیر بیدار نہ ہو جائے ورنہ کتوں کی نیند حرام کر کے رکھ دے گا۔ کیا بات، میرے عزیزو، اپنی ویلیو سمجھو، اپنی حیثیت سمجھو۔ جب تمہارے ساتھ بری نظر لگ جائے تو تمہارے عروج و ارتقاء کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان ظالموں کو یہ تاریخ یاد ہونا چاہیے کہ جب میرے خواجہ سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تھے، ان کے آنے کے بعد جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا گیا ان کے باپ داداؤں نے تاریخ بتائی ہوگی۔ غریب نواز کو نکالنے کے لیے، ان کی جھوپڑی اجاڑنے کے لیے، ان کے خیمے کو توڑنے کے لیے، یہاں تک کہ سرکار غریب نواز جس درخت کے نیچے بیٹھے وہاں سے اٹھوا دیا، کیا کیا نہیں کیا۔ لیکن آج تاریخ 800 سال کے بعد بھی سناٹے دار تھپڑ مار کر کے بتا رہی ہے جس کو تم یہاں سے بے گھر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے اسے ایسا بادشاہ بنایا تمہاری حکومتیں 5 سال کے بعد ڈیل ڈول ہونے لگتی ہیں، اور اس مرد قلندر کی حکومت 800 سال سے چل رہی ہے، وہ بھی گردنوں پر نہیں لاکھوں دلوں پر حکومت قائم ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرار رہتا ہے۔ بے شک، قرآن کی یہ آیت پڑھ کر کے میں تمہیں حوصلہ دیتا ہوں، تمہیں یہ حوصلہ دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ، میری زمین بہت کشادہ ہے، میری زمین بہت کشادہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے اس زمین کا وارث نیک بندوں کو بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس بات کے خوف میں نہ رہے، بے شک اس بات کے خوف میں نہ رہے۔ عزیزان گرامی وقار، جو کام تمہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسا انقلاب اس زمین سے آنا چاہیے، ایک ایسا انقلاب۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں تاریخ جو تمہاری سچویشن اور تمہاری حالت کے مطابق ہو، میں وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تمہارے دل پر اثر ہو۔ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں آپ یہاں کے حالات بہتر جانتے ہیں۔ جی بالکل۔ وہ دن یاد کرو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا مکہ میں، اور اس کے بعد کفار و مشرکین کا ظلم شروع ہو گیا، غریب صحابہ کو پکڑ کر مارتے تھے۔ حضرت بلال حبشی، حضرت خبیب ابن عدی، حضرت خباب ابن العرد، حضرت زید بن دسنا، حضرت عمار بن یاسر، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو صرف مارا نہیں گیا ہے، آگ میں تپایا گیا ہے۔ سب کر لیا، موب لنچنگ مکہ کے ظالم کرتے تھے۔
بہت. اور ایک دن ایسا آیا ہوں گا دوں گا اور قیامت تک اس سے کوئی چابی چھین نہیں سکے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی بڑی بات، جبکہ مکہ کے حالات بہت الگ تھے. جگہ جگہ صحابہ کو مارا جا رہا تھا اور چھپ چھپ کر کے اسلام کی تبلیغ کی جا رہی تھی. اس زمانے میں میرے آقا فرماتے ہیں عثمان یہ چابی ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی کعبے کی، میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا اور پھر قیامت تک اس سے کوئی چابی نہیں چھین سکے گا. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. عثمان بن شیبہ کہتے ہیں پہلے تو مجھے ہنسی آئی، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کی چابی کی ذمہ داری عام نہیں ہوتی، خاندانی ہے، برسوں سے چلی ہوئی وراثت کے ساتھ آتی ہے. اور یہ اس طرح سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ چابی ان کے پاس چلی جائے گی. اور پھر عثمان بن شیبہ کہتے ہیں ان کے حالات دیکھ کر کے تو لگ نہیں رہا تھا کہ چابی جائے گی، لیکن جلال جس انداز میں گفتگو ہو رہی تھی یہ دیکھ کر ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ سچ مچ چابی لے تو نہیں لیں گے. پھر عثمان بن شیبہ کہتے ہیں وہ حالات بھی آ گئے کہ جب رسول اللہ ہجرت کر کے چلے گئے مکہ سے، صحابہ بھی گھر بار چھوڑ کر چلے گئے. عثمان بن شیبہ کہتے ہیں اب تو دل میرا چوڑا ہو گیا، کہاں مجھ سے چابی لینے کی بات کر رہے تھے، کہاں ان کا گھر بھی نہیں بچا، گھر بھی چھوڑ کر جانا پڑا. اگر کل تمہارا گھر چھوڑ کر جانا پڑے تو میری یہ بات یاد رکھنا، اس حدیث کو یاد رکھنا. حضور پاک ہجرت کر کے چلے گئے، صحابہ بھی اپنے گھر بار سب چھوڑ کر مدینے چلے گئے. عثمان بن شیبہ کہتے ہیں اب تو میرا سینہ چوڑا تھا، کہاں یہ چابی کی بات کرتے تھے، کہاں اپنا گھر بھی نہیں رکھ سکے. سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، 6 سال گزر گئے. ہجرت کے بعد پھر وہ دن آ گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ 20 رمضان المبارکہ کو مکہ میں فاتح مکہ بن کر داخل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 6 سال کے بعد واپس ہی ہے جب حضور تشریف لائے. مکہ کی گلیوں میں اب مقابلہ کرنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی. حضور پاک جیسی حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں سارے ادھر ادھر چھپ کر کے بھاگ رہے تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے دور میں. کوئی اس کے گھر بھاگ رہا ہے، کوئی اس کے گھر بھاگ رہا ہے. وہ دن آئے گا، یاد رکھنا، سبحان اللہ، وہ دن یاد رکھنا. کفار مکہ بھاگ رہے تھے، جان بچا رہے تھے، اور میرے آقا کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کے اعلان کر رہے تھے آج تمہاری جان بخش دی گئی ہے، آج تمہارے لیے رحمت کا دن ہے، ہم آج کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے. سبحان اللہ. حضور اپنی رحمت کے خیرات بانٹ رہے ہیں. پھر آپ سنو 10,000 رحمت صحابہ والے کے ساتھ جب وما مکہ مکرمہ میں میرے آقا داخل ہوئے، اب خانہ کعبہ کھولنے کی بات تھی. چابی کس کے پاس ہے؟ عثمان بن شیبہ کے پاس. بلایا رسول اللہ نے، کہاں ہے عثمان بن شیبہ؟ آئے سر جھکائے ہوئے آئے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. کہا لاؤ چابی. چابی دے دیا حضور کے ہاتھ میں. کہا اے عثمان کیا میں نے یہ بات نہیں کہی تھی ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی؟ وہ سر نہیں اٹھا سکے، سر جھکائے کھڑے رہے. میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے چابی کھولا، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا اور وہاں سے سارے شرک و کفر کی آلائشوں کو پاک کیا. پھر اس کے بعد چابی بند کر کے اب سنو میرے آقا باہر آئے اور فرمایا آج میں یہ چابی ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس سے قیامت تک کوئی چھین نہیں سکے. کیا بات ہے، سبحان کتنا بڑا فرمان ہے میرے آقا کا. سبحان. حضور نے جب یہ فرمایا تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کے دلوں میں خواہش تھی کاش چابی ہمیں مل جائے، ہمارے خاندان میں چلتی رہے. وہاں صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان ابن عفان بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین. سب صحابہ کے دل میں یہ خواہش تھی یہ چابی ہمیں مل جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا اور پھر آیت پڑھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت اس کے اہل کے سپرد کر دو. یہ آیت پڑھ کر کے میرے آقا پھر انہی شخص کو بلاتے ہیں جن کے پاس پہلے سے چابی تھی. عثمان بن شیبہ قریب آؤ، قریب آؤ. وہ کہتے ہیں میری تو حالت غیر تھی،
آج تو میں مجرم بن کر کے آیا تھا, قیدی بن کر کے آیا تھا, مجھے تو آج مارا جانا تھا, ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. حضور نے کہا یہ چابی واپس میں تم کو ہی دیتا ہوں اور صبح قیامت تک یہ تمہارے خاندان میں رہے گی. سبحان اللہ اتنا کہنا تھا, عثمان بن شیبہ نے پکار کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میرے پیارے دوستو, آپ نے الحاج مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا وہ عظیم الشان بیان کو سماعت کیا کہ جس سے آپ لوگوں کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا, امید قوی ہے. تو میرے پیارے دوستو, اس بیان کو ثواب کی نیت سے میں اپنے تمام سامعین و سامعات سے مؤدبانہ مخلصانہ گزارش کروں گا کہ اپنے رشتہ داروں میں, اپنے پڑوسیوں میں, اپنے دوستوں میں, ملنے جلنے والوں میں ذرا جمع کر اور دبا کر شیئر کر دینا دوستو. اور اگر مجھ کو فیس بک پر اور انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی فالو کر لینا اور لائک اور کمنٹ ضرور کرنا نہ بھولیے گا پیارے دوستو. اور یہ جو اسکینر چل رہا ہے, آپ اس کو غور سے سمجھنے کے بعد ہمیں حوصلہ افزائی بخشنے کی کوشش کیجیے گا دوستو. ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں, اللہ نے چاہا تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.